اچھی صحبت اور اچھی سنگت، اچھی دوستی، اسلام اس کی بڑی تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی دوستی اور اچھی سنگت کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیت پاک میں اچھے لوگوں کی، اولیاء اللہ کی اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ انسان کی صحبت ٹھیک ہو، کیونکہ انسان کی طبیعت پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کے کردار پر صحبت کا اثر مسلم ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی دوستی، مسلمان کی دوستی مسلمان سے ہونی چاہیے، اہل ایمان سے ہونی چاہیے۔ کسی کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ قرآن پاک کے منکر ہیں، وہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اس لیے وہ ہمارے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ اور اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو اچھے کردار والے ہیں، جو اچھی سوچ والے ہیں، جن کا کردار پختہ ہے، جن کے اخلاق خوبصورت ہیں، وہ دوستی کے قابل ہیں۔ مگر دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرو۔ احادیث طیبہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کسی سے دوستی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض اور دشمنی رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ جو دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے وہ مفید ہوتی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ باقی دنیاوی مفادات خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ چند لوگ، چند گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک وہ ہے، وہ گروپ، وہ لوگ جو آپس میں، دنیا میں آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش کے آس پاس، عرش الہی کے ارد گرد ممبر بچھائے جائیں گے، کرسیاں بچھائی جائیں گی، اور ان پر کچھ لوگ تشریف فرما ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان پر نور برس رہا ہوگا۔ باقی تمام لوگ فکر مند ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا، انہیں کوئی فکر نہ ہوگا۔ باقی سارے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے، لیکن وہ عافیت میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے، ان کے ذہن مطمئن ہوں گے۔ عرض کی گئی، اے آقا وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دوستی کرتے تھے، مگر دوستی کی غرض اور دوستی کی بنیاد دنیاوی لالچ نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو دوست رکھتے تھے۔ اور ان کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ارد گرد کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا، جو دو لوگ، دو دوست آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں دوستی رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھتے ہیں، ان میں سے جس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی اپنے دوست کے لیے، اللہ بھی اس سے زیادہ محبت کرے گا، اللہ اس کو زیادہ اپنا دوست بنائے گا۔ لہذا دوستی کا معیار یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ ہو، منافقین کے ساتھ نہ ہو، مشرکین کے ساتھ نہ ہو، غداروں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اہل ایمان
کے ساتھ دوستی ہو۔ اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو اہل کردار ہیں، جن کا کردار پختہ ہے، جن کے اخلاق بلند ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پابند ہیں، جن کا طریقہ عین اسلام کے مطابق ہے، جو اسلام کے خیر خواہ ہیں، جو ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں اور جو مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دوست کا انتخاب کرتے ہوئے سوچئے۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زور دیا ہے اس بات پر کہ دوست اچھا انتخاب کرو۔ رسول کائنات نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ہوگا ویسا ہی وہ بندہ ہوگا۔ دوست کے کردار، دوست کے اخلاق کا اثر بندے کی طبیعت پر، بندے کے اخلاق پر گہرا پڑتا ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ۔ دوستی قائم کرنے سے پہلے تم میں سے ہر بندہ سوچ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ تم اس کو اپنا دوست بناؤ اور اس کی صحبت اختیار کرو؟ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اچھے دوست تلاش کرو، ہمیشہ اچھے لوگ تلاش کرو اور انہی کی پناہ میں زندگی بسر کرو۔ کیوں؟ کہ خوشی کی حالت میں وہ تمہاری زینت بنیں گے، تمہاری خوشیوں کو دوبالا کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ آزمائش کے وقت وہ تمہارا سامان ہوں گے، مشکل وقت میں تمہارے کام آئیں گے، تمہاری ڈھارس بند آئیں گے اور تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ اور پیارے عمر نے فرمایا کہ برے لوگوں اور گناہگاروں کی صحبت اور دوستی سے بچو، ان سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہی حاصل ہوگا کہ وہ گناہگار ہیں تو تم بھی گناہ کرتے رہو گے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جن کا چہرہ دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور جن کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو جن کے اخلاق کو دیکھ کر، جن کے کردار کو دیکھ کر، جن کے اچھے اعمال کو دیکھ کر تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہو، آخرت کا شوق پیدا ہو۔ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ جناب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند شخصوں کی صحبت اور دوستی سے پرہیز کرو۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو بہت جھوٹ بولنے والا ہے اس کی سنگت سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ ایسے شخص کو مت دوست بناؤ۔ کیوں؟ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے گا۔ جو تمہارے قریب ہے اس کو دور کر دے گا، اور جو دور ہے اس کو قریب کر دے گا۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اسی طرح کبھی بھی احمق اور بے وقوف انسان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اس لیے احمق بے وقوف کی دوستی سے بچو۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسی طرح بخیل شخص کو دوست کبھی نہ بناؤ۔ کیوں؟ کہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی تو وہ پیٹھ دے گا، وہ بھاگ جائے گا، تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ امام نے فرمایا کہ بزدل شخص کو کبھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کہ جب مشکل وقت آئے گا وہ بھاگ جائے گا، مشکل میں تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ فاسق شخص کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کہ وہ ایک لقمے کے بدلے
ایک لقمے سے بھی کم قیمت پر تمہیں بیچ ڈالے گا۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ دوست اچھا ہونا چاہیے، دوست خالص ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں عقبہ بن ابی معیط کا ذکر ہے، اس کے بارے فرمایا گیا ہے عقبہ بن معیط ایسا شخص ہے جس نے اپنے دوست کے کہنے پہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ظالم کیا کرے گا جس نے اپنے دوست کے کہنے پہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کر گستاخی کے کلمات کہے اور حد کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ظالم قیامت کے دن یوم یعد الظالم علی یدیہ، وہ ظالم، وہ گستاخ جس نے اپنے دوست کے کہنے پہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر بدتمیزی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور آگے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور اس کے کہنے پہ بدتمیزی نہ کی ہوتی، اس کے کہنے پہ اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبی نہ کی ہوتی تو آج میں بچ جاتا۔ دوستو معلوم ہوا کہ عقبہ بن معیط کے برے دوست نے اس سے برائی کرائی، حتیٰ کہ گستاخی کرائی۔ معلوم ہوا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے برے لوگوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے، بد مذہب لوگوں سے، بد کردار لوگوں سے، مشرکین سے، منافقین سے اور کفار سے قطعاً دوستی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود بھی برے ہیں اور انسان کو بھی لے ڈوبیں گے۔